الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، انشراح نہیں دے دیا، اور آپ پر جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا، الذي انقض ظهرك، جو آپ کی کمر کو دوڑے کیے دے رہا تھا، توڑے دے رہا تھا، ورفعنا لك ذکرك، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجیے، محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب۔ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ جو مشقتیں تھیں دعوت و تبلیغ میں، اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فکرے چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا، تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، حقیقت میں بات کون سی ہے؟ اور کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی، بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ 3 سال کی جو بھی کچھ بھی بنی ہاشم کی قید ہے وہ بات کی بات ہے، جو یوم طائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بعد کی بات ہے، یوم احد بہت بعد میں آ رہا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہو وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر، اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کرا۔ اب کہاں وہ کیفیت، دن بھولتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے، کہاں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت، کیا اس کی کیفیت ہے، اس کے قلب کی روح کی کیا انشراح ہے، کیا انبساط ہے، کن بلندیوں پر اس وقت وہ ہے، کس روحانی وسعتوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت تیراکی کر رہا ہے، اور کب جا رہا ہے، کسی نے کہہ دیا پاگل ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے، دیکھو ذرا یہ شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معبودوں کو کہ یہ غلط ہے، اب اس کا تقدر ہو رہا ہے دل کے، کہاں وہ کیفیت۔ علامہ اقبال نے اسے لکھا ہے، 4th لیکچر ہے ان کا جو خطبات میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا۔ وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں، اچانک اقامت کی آواز آ گئی، اب جماعت کھڑی ہوگی تو وہ کھڑا ہونا ہے، اب تو نماز میں تو جانا ہے، تو کہا کیا لا کر کہا حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر، اس وقت اس مراقبے کی کیفیت میں نہ تھا، وہ تو حضوری کی کیفیت میں، اب میں دربانی میں آ گیا ہوں۔ نماز کو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے، انہوں نے کہا اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے رکوع، چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا، تو اس کا حکم ماننا۔ آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑے رہے ابھی سر نہ اٹھائیں، لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر تو سر آپ نے اٹھا، تو وہ ایک اور نظام ہے، وہ نظام با جماعت ہے، اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ایک ہے انسان کا اپنا روحی طرف کچھ اور تک، تو جیسے حضرت موسیٰ سے کہا گیا ہر دفعہ آپ نے دیکھا اذهب الى فرعون انه طغى، اور وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے، ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبہ مکالمہ مل رہا ہے، تو جو لذت اس میں تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی، رفتہ رفتہ پھر آپ کا مزاج اس کا، اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا، پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا، اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے بارش کا ایک بتایا ہے مثال، کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے، نہایت صاف شفاف، اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی، وہ تو ڈسٹلڈ واٹر جا رہا، وہ اوپر گیا، پھر وہ گیا، اس نے بارش کی شکل اختیار کی، جب بارش کو بن کر وہ گرا ہے اس نے اب فضا کو بھی دھو دیا، تو فضا کی قدورت اپنے اندر لی، فضا کو صاف کر کے وہ آیا نیچے، زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے، صاف کر کے اور گند لے کے دریا میں شامل ہوا، اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا، پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی لطیف شکل یہ ہو رہی ہے، یہ ہے ایک سیر اللہ، اللہ کی طرف بہا جا رہا ہے، رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے، یہ وہ ہے بخارات کا اوپر نہایت پاکیزہ لطیف کے، اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے معنی میں اب آپ دھو رہے ہیں، تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے، کسی نے کچھ فکرہ چست دیا، اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ، پھر رات کو کھڑے ہو، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ الی اللہ، یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے یہ بھی سیر الی اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن اس وقت عن اللہ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے تو اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی، اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہے، اس حوالے سے وہ عروج ہے، یہ نزول ہے، اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شاق کرتا ہے ایسے جسے عروج کی لذت حاصل، یہ ہے وہ سختی، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب، اے نبی وہ وقت آ جائے گا،
آپ اپنے اس فرد منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے، جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا، پھر آپ یکسو ہو کر وہ جو آخر میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پھر آپ ہمہ وقت اسی کام میں لگ جائیے۔ اور اسی لیے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا، اللہم فی الرفیق الاعلی، بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا۔ حالانکہ نبیوں کو یہ آپشن ملتا ہے، اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا، یہ آپشن ملا ہے۔ چنانچہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر نہیں آ کر جب آپ نے نماز پڑھائی ہے، بیماری میں ذرا سی کمی ہوئی تھی، باہر آپ آئے ہیں، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر کے پاس جا کر آپ جو ہے بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابوبکر جو ہے وہ اقتدا کر رہے ہیں حضور کی، اور پوری جماعت کر رہی ہے اقتدا حضرت ابوبکر کی۔ یہ نماز ہے، آخری با جماعت نماز۔ اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آپشن دی ہے، ایک اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو، مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے، تو بندے نے اللہ کو قبول۔ حضرت ابوبکر رو پڑے اور لوگ حیران ہوئے، رو کیوں رہے؟ ان کوئی بات ایسی ہے نہیں۔ ان کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ نے اب انتقال کی خبر کر، تو یہ فیصلہ اللہ فی الرفیق الاعلی، یہ جو شاخ گزر رہا تھا نا، یہ دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبلیغ، یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا پڑتا، کہاں وہ کیفیت، کہاں یہ کیفیت۔ اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی، میں ہوتا ہوں کہ اگر ابھی جو لوگ یہ اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا تھا عرب میں، اور یہ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان کی ابھی بڑی تربیت کی، یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو صرف مکہ اور مدینے کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہرہ لوگ ہوئے اور وہ مستفید ہوئے۔ یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا، اور ان کو تو آپ کی تدکابی۔ بہرحال جب یہ کام ہو چکے تھے محمد، تو بس پھر آپ ہمہ وقت اللہ کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، اس کے لیے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ اس کا ایک پس منظر ہے وہ جان دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طرف فرمایا تورات عطا کرنے۔ ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا، اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش دی بنی اسرائیل میں، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے، انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے، ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل، کئی ہزار اسرائیل قتل۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قبیلوں کو لے کر حاضر، وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں کا دوں، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخر رسول ان پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ، وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر 1، وَعَزَّرُوهُ نمبر 2، وَنَصَرُوهُ نمبر 3، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے۔ اب یہاں پہلے تو دعا کر دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی ان 4 بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے، تقاضوں کو پورا۔ اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجئے۔ ایمان جانے پہچانی چیز ہے، ایمان جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں وقت میں، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضرور، ایمان کے 2 لیول ہیں۔ ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا۔ لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے، مسلمان ہی خیانت بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر بلینز کی خیانت کر رہے ہیں۔
یہ کون ہے سب مسلمان ہیں؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے۔ اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے نبی، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان لے لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرابر ہو سکتے، کیا کر۔ اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل گیا، یقین بن گیا۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق القلب۔ جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہے عملی پیدا ہوں گے۔ ان تقاضوں میں سے ایک میں 2 حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر۔ اگر عمل تابع نہیں تو حقیقت دل میں جھانکو، do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے، جواب ملے گا صحیح۔ کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو۔ حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے۔ فرمایا مرتبہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں۔ صحابہ کہاں گئے؟ کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ؟ جواب سنیے اور اپنے غریبانوں میں جا، وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں، امن میں، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ کیسے علیحدہ کر لیں گے ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق؟ آگے چلیے، اس حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ متفق علیہ، صرف بخاری کی نہیں، بخاری جمع مسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسان۔ جھانک لیجیے دل، صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت میں، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے، اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں، نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت۔ اگر صحت اچھی ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیاں کریں، کیا کریں؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے جا کے لگے کپے گی، اگر ہدایت نہیں ہے، اگر دولت ہے ہدایت نہیں، کیا کریں؟ گچھل اڑائیں گے، عیاش کیا کریں؟ لوگوں پر اپنی دولت کا روم کریں۔ اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے۔ کوئی شے نعمت نہیں جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو، اور ہدایت بنا ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہو؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ اندازہ کیجئے کہ اس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی؟ عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب۔ فرمایا اور اپنی جان سے ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا، ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، ارکان ہے، جو مطلوب، تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی، اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ ہاں قانونی ایمان ہے، اب مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل۔ اب اگلے بات پر آئیے، عزروہ، ان کی تحقیر، ان کی تعظیم کرے۔ یہ تعظیم کس درجے؟ اب وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ۔ تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ کیوں نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی، لیکن یہ سوء ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ، صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھ، ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا۔ اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کبھی یہ نہ کہنا نہیں مانتا، ہاں توقف کر، بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے، ٹھیک، ضروری نہیں کہ جو کہہ دے مان لیں آپ،
मुहद्दिसीन ने कितनी मेहनतें कर करके छांटी, लिहाजा ये, लेकिन फौरन अगर आप नहीं, मैं नहीं मानता, ये अकीदे के खिलाफ है, ये फलां है, ये है कि जो आप सूए अदब के मुर्तकिब हो रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। हाँ, तवक्कुफ करें, गौर करें, तहकीक करें, मालूम हो कि ये मुख्ता नहीं है, मुस्तनद नहीं है। फिर दूसरी बात, और ये जान लीजिए हमारा जो माशरा है इसका एक कानूनी जो है अहाता है। ये भी सूरह हुजरात की पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूल। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का दायरा है, उसके अंदर अंदर रहो, बाद में निकल सकते। लेकिन इस दायरे के अंदर एक मरकजी शख्सियत जिसकी दिल आवेजी, जिसका हुस्न सुलूक, जिसका हुस्न किरदार, जिसका हुस्न अखलाक मरकज बन जाए, तमाम लोगों की जज्बाती मोहब्बत का मरकज बन जाए, अगर ये नहीं होगा तो माशरा मजबूत नहीं, बहस कानून और दस्तूर पर माशरा मजबूत नहीं। किसी शख्सी, अब आपको मालूम है आखिर हिंदुस्तान के माशरे में गांधी का एक मकाम है कि नहीं है? आखिर ये सारा मामला चल रहा है उसी के जुट के नहीं, माओ से तुम के मामला है कि नहीं? ये सारा मामला दुनिया, आप लोग कह देते वैशनलिस्ट लोग कि इन चीजों की क्या जरूरत है, भाई कानून देखना चाहिए, दस्तूर देखना, जज्बाती। एक हस्ती तो ऐसी हो कि जिसके कुछ कहने पर सर दबाने बंद हो जाए, और इसका नक्शा मैं सऊदी अरब में देखता हूँ। अगर वहां के दो बंदू लड़ रहे हैं और एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं, कोई शख्स कहते सल्ले अला नबी, फौरन खाओ, मालूम होता है आग के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया, खामोश, सल्ले अला नबी, सिर्फ ये कह रहे। ये जज्बाती वाबस्तगी अगर मोहम्मद से नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपका माशरा कभी मजबूत। ये मरकजी शख्सियत, ये मरकज है, इसीलिए उनके इकराम का ये दर्जा है, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारा शिरादा बिखर जाएगा। अगर उनके साथ जज्बाती मोहब्बत नहीं होगी तुम्हारा शिरादा बिखर। ये आया मामला। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताज़ीम हमारे यहाँ असल में बदकिस्मती, हम सीरत की तकरीरें करते हैं, हुजूर की अजमत बयान करने की कोशिश। कुछ लोग तो खैर हुजूर की जुल्फे हैं, हुजूर की आंखें हैं, हुजूर की कमली है, हुजूर का साया नहीं था वगैरह, ये बातें अपनी जगह है, लेकिन ये जान लीजिए हुजूर की असल अजमत एक नबी और रसूल की हैसियत, और वो शय वो है जहाँ जिब्राइल के भी पर जल रहे हैं, उसकी हकीकत कौन जानता। मैं कोई साल दो रहा हूँ आपको कि हुजूर 100 में विसाल रखा करते थे। आज रोजा रखा, शाम को इफ्तार नहीं की, रात को चल रहा है रोजा, अगले रोज फिर वो कंटिन्यू कर रहा है शाम तक, 2 दिन का 100 में विसाल, 3 दिन का नहीं रखते। सहाबा ने इजाजत चाहिए, हुजूर हमें भी इजाजत दे, नहीं आज के हुजूर आप तो रखते हैं, हमें मना करते हैं। अब सुनिए, अय्युकुम मिस्ली, तुम्हें सिखा दे मुझे ऐसा, अभी तो इंदर रब्बी, मैं तो रब के पास रात गुजारता हूँ, हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वो मुझे खिलाता और खिलाता। क्या समझेंगे हम, क्या हमारी समझ में आएगा? ये मामला नबूवत के जो असरार और रुबूस है, उनका जो मकाम और मर्तबा है, वो कोई नबी पहचान सकता, गैर नबी तो पहचान ही नहीं सकता। एक डॉक्टर का क्या मकाम है अपने फन में, वो कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता, गैर डॉक्टर कहाँ समझ, और हकीकत में वही समझेगा जो उससे भी ऊपर का डॉक्टर, नीचे वाला तो नहीं समझ सकता। जो कमतर है वो तो सिर्फ ऊपर देखेगा, अल्लाह अल्लाह खैर, जो ऊपर है और जाहिर है मोहम्मद से ऊपर कोई। यही वजह है, देखिए शेख सादी को क्या कहना पड़ा, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुरीर क़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तुई इस समुक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सना जैसे कि हक है हो ही नहीं सकती। गालिब इससे भी आगे गया है, मैं बात अभी आपको सुनाता हूँ, आपकी सना का हक अदा हो ही नहीं सकता। बस हम ये जानते हैं अल्लाह के बाद आपका बखावा। गालिब जो आगे गया है कहता है, गालिब सनाए खाजा बयज़दान का ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद। गालिब हमने तो हुजूर की सना तो अल्लाह के हवाले कर दी है, इसलिए कि वही ज़ात जो पाक जानता है मर्तबा मोहम्मद का क्या है। हम बयान करने की कोशिश करेंगे तो तौहीन कर बैठे। एक लतीफा है, एक बेचारा तो देहाती के फंसा हुआ था किसी जगह, थका हुआ चल रहा था, डिप्टी कमिश्नर साहब जा रहे थे, कार में बिठा लिया। अब उसने कहा पुत्र तेरू अल्लाह पटवारी करे। अब उस गरीब की जो है उसके ज़हन में तो पटवारी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, उसके कलम से जो है इधर का इंतकाल उधर हो गया, उधर इधर चली गई, तो डीसी को वो तारीफ कर रहा है अपने समझ के मुताबिक पटवारी करे। तो हम कहीं पटवारी वाला मामला नहीं। हाँ, एक पहलू ऐसा है इसके हवाले से हुजूर की अजमत हमारी समझ में आएगी। हुजूर एक इंसान की हैसियत से, एक बात की हैसियत से आपका क्या तर्ज है, जरा याद कीजिए। जिगर बोश है रसूल हजरत फातिमा बतूल रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो हाजिर हो गई, अब्बा जान देखिए चक्की पीस पीस कर ये गट्टे पड़ गए मेरे हाथ में, एक कुएं से पानी लाती हूँ, मुश्किल देखिए यहाँ पर बंदियां पड़ गई। हुजूर तो आम लोगों पर भी आसानियां हैं, लोगों के यहाँ गुलाम आ गए हैं, कनीजें आ गई है, मालो दौलत, मुझे भी कोई गुलाम कर। और आपको मालूम है ये लख्ते जिगर नूरे चश्म मोहम्मद की सबसे प्यारी बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक नहीं, फातिमा क्या बीती होगी उनके कल, लेकिन फरमाया क्या बेटी ये दुनिया की, मैं तुम्हें उससे बेहतर शय देता हूँ, तस्वीर फातिमा
ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا. لیکن سوچ لیجیے دل پر کیا گزرا. حضرت عائشہ سے پوچھیے، حضرت خدیجہ سے پوچھیے، حضور کیسے شوق تھے. آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے کام کر. بہرحال ایک بات نہ، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ. محمد حاکم کی حیثیت، محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد پنج وقتہ امام بھی ہیں، جمعے کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند تر. کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی. ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے، ان کا اونچا مقام ہوئی. پنج وقتہ نماز کے لیے تو علیحدہ چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا. پنج وقتہ نماز پڑھا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب مربی بھی ہوئی، مزکی بھی ہوئی. ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو. یہ جامعیت جو ہے، جامعیت کبریٰ. میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے. آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں. اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی انسانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں. آخر جس سے انسانیت ہے اسے بھی یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہے زیادہ. خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہے، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہے حضور کی خدمت، نہایت ذہین و فتید. انہوں نے پھر عورت کی زندگی کی حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا. اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہی پہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کے مانند ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے. اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات کیا ہے، بنصروہ ہو، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات یہ نوٹ کیجیے، حضور انتہائی غیور، انتہائی. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا. آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا. کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں. میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا. چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا. میں سود لینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے. تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافی. مخرج بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں. حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج من حیا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا. یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نکلنے کا راستہ بتائیے. بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے مل مخرج منہا یا جبرائیل، تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ. قال کتاب اللہ، وہ پوری حدیث پھر وہی ہے. کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعد وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین. اس کا مخرج کیا یہ ہے اصل میں میرے اور اگر تو یہ بات سمجھ میں آتی. اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور. آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا، کیا جڑ تو نہیں سکتا. کم اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. ہوتی ہو کہ شیشہ جام کے بل، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے. لیکن اس کا کفارہ دے دیا. پارا ہے قسم کھائی تھی، یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے، توڑو کفارہ. آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں. اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے. لیکن اب ہیں کہیں ہیں کیا کر، کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا چاہیے. بس یہی کفارہ ہے. پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو.
اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے۔ معذرتاً الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے، اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا، اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی، اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مارا، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا، میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی، نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر، لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، جس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، you are doomed. Everything will be multiplied by a big zero and will become a zero. یہ ہے جو میں سمجھا، اس کا نام ہے جہاد، کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت، یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر، ایک پلڑے میں ڈال لو اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت، 8 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 8 محبتیں ادھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل، اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفاع حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دے، یو ڈیزرو نو گائیڈنس، کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، کہتے جائیے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا، تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی، وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے، یہ کیا ملے گا، دلقت بچے کے آ رہا ہے تو تسبیح و مسلح، یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کندھے پر ہے، کس کام آئے گا، دس از دی کرکس آف دی میٹر، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، یہ کوئی ڈیفرنٹ ایشو ہے، یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا، if there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اٹس یور اون ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے، نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا، جیسے وہ نظام ہی نہیں ہے، فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، یہ کوئی ڈیفرنٹ ایشو ہے، یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا، if there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اٹس یور اون ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے، نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا، جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے، فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں،
لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم